Assalamu alaikum, class 10th. I hope you all are fine. We are starting our sixth chapter from our book, and I have changed the serial a little. The next chapter was the King Faisal, but um, before doing that, we are doing poetry, a poem that is from a railway carriage. From a railway carriage, it is on page number 36. And before I start the introduction of the poet, I must tell you that this is the last chapter that we are doing for the first term. और चूंकि आपको 15th को अपना काम सबमिट करना है तमाम स्टूडेंट्स को सो मैं ये लास्ट चैप्टर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ. इसके अलावा मोर प्रोबेबली वन मोर वीडियो रिलेटिंग टू अ ग्रामर वर्क और समथिंग आई विल पब्लिश. And then you will inshallah ta'ala submit your work on 15th of this particular month. Got it? Few days are remaining in that. Today is 9th, I think. Yes. So the poem is from a railway carriage, page number 36. I hope that all of you will do the good effort and you will work in the best of the manners, proving the point that all of you are looking for the start of the session again in the school. We haven't been to school since February 27, and thank God from 15th of this month the schools are opening for 9th and 10th first, and then for the rest of the classes. Wish you all good luck for that. So the poem is from a railway carriage. Let's see the introduction of the poet first. Please open your books. This poem is written by Mr. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. 1850 to 1894 is the life period of this particular poet. He is a Scottish novelist. He is a Scottish novelist. स्कॉटिश कौन होते हैं? स्कॉटलैंड के रहने वालों को आप कहते हैं. हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. He is a Scottish novelist, poet, and essayist. Mazmoon Navis, Mazmoon Nigar. He was born in Edinburgh, Edinburgh में पैदा हुए. His formal education was greatly interrupted by the illness. बीमारी की वजह से उनकी रस्मी तालीम, उनकी formal education बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हुई, and was frequently taken for holidays. और उसकी वजह से उनको मुतवातिर छुट्टियां करनी पड़ी या छुट्टियां कराई गई because बीमार रहते थे. He tried to study engineering. उन्होंने engineering पढ़ने की कोशिश की. Then law, फिर law कानून की डिग्री हासिल करने की कोशिश की. But in 1873, लेकिन सन 1873 में he decided to embark upon literary career. He decided, उन्होंने फैसला किया to embark upon literary career, अदबी कैरियर अपनाने का, कदम रखने का, embark upon, कदम रखने का फैसला किया किसमें? अदबी कैरियर में. His novels, उनके novels Treasure Island and Kidnapped are very well known. Treasure Island और Kidnapped दो बड़े जाने माने, बड़े मशहूर, बचपन से पढ़ते हैं किताबों को इनको हम. In another one, एक और में Dr. Jekyll and Mr. Hyde, एक और नॉवेल है उनका जो कि डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड के उन्वान से है. He shows, वो ये दिखाते हैं कि how every individual, कि किस तरह हर फर्द में हर एक इंडिविजुअल में has tendencies, सलाहियतें होती हैं, tendencies होती हैं to do, करने की, both good and evil, दोनों, अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, दोनों करने की टेंडेंसीज मौजूद होती हैं. इस नॉवेल में दो किरदारों के जरिए, डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड के दो किरदारों के जरिए रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन साहब ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हर इंसान के अंदर गुडनेस और बैडनेस या गुड और ईविल की टेंडेंसी मौजूद होती है. He really loved children. वो हकीकतन बच्चों से बहुत प्यार करते थे and understood them, और उनको समझते थे. This poem shows his skills as a poet.
یہ نظم ایک شاعر کے طور پر ان کے ہنر کو، ان کی مہارت کو دکھاتی ہے، واضح کرتی ہے. کیا نظم ہے؟ فرام آر ریلوے کیریج، ریل کے ایک ڈبے سے. اب بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں. ویڈیو میں لیندی ویڈیو ڈزنٹ ہیلپ دیٹ مچ، لیکن یہاں پہ یہ دکھانا کہ ہر انسان کے اندر اچھی اور بری صلاحیتوں کا ہونا ہے، موجود ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ کس چیز کو گرو کرتے ہیں. If you think about good things, if you do good things, if you read about good things, تو obviously کس چیز کی آگیاری ہوگی، کیا چیز گرو کرے گی؟ آپ کے اندر گڈنس گرو کرے گی. اور اگر آپ if you keep doing bad, if you keep doing sins, if you think bad, if you do bad, if you practice bad, تو obviously کس چیز کی کیا چیز فلرش کرے گی آپ کے اندر؟ آپ کے اندر برائی، آپ کے اندر گناہ، آپ کے اندر خرابی فلرش کرے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عنوان کیا ہے؟ فرام اے ریلوے کیریج. جب یہ ہم پڑھیں گے اس کو تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے انسانوں کی زندگی میں جب کوئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں، جب کوئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا نا کہ ان کا لائف پیریڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ 1850 سے لے کے 1894. تو جو یہ ریلوے ہے یا ریلز ہیں، انہوں نے بڑا انسپائر کیا ہے دنیا کو. جب یہ ایجاد ہوئی ہیں، جب یہ بنی ہیں، آج بھی ساری دنیا میں ریلویز کا بہترین اسٹرکچر موجود ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں ریلز چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں. تو ٹرینوں سے، ان کی اسپیڈ سے، ان کے سفر سے متاثر ہو کے یہ دیکھیے کیا اچھی پوئم انہوں نے لکھی ہے. لیٹس اسٹارٹ دس. From a railway carriage, right? What is he saying? He's saying faster than fairies. Fairy کسے کہتے ہیں؟ Who is a fairy? جی، پری. تو fairies is the plural of fairy. Faster than fairies, پریوں سے تیز تر. Faster than witches, جادوگرنیوں سے تیز تر. Witches, جادوگرنیوں سے تیز تر. Bridges and houses, hedges and ditches. Bridges and houses, پل اور مکانات. Hedges and ditches. Hedges, باڑ. Hedge, باڑ. آپ اپنے گھر کے آگے اگر کوئی ڈم ڈم وغیرہ اگا دیتے ہیں جو کہ آپ کی مین انٹرنس سے تھوڑا سا آگے ہے, that is what you call a hedge. And ditches کیا ہیں؟ خندقیں, باڑھیں اور خندقیں. And charging along. And charging along, charge کرنا کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا. And charging along like troops in a battle. And charging along like troops. Troops کس کے ہوتے ہیں؟ ٹروپ کیا معنی ہے؟ دستے. دستے کس کے ہوتے ہیں؟ فوجیوں کے, سپاہیوں کے لشکر, فوجیوں کے دستے. تو جب وار ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, پہلے کے جو وارز تھیں, ابھی آپ جس دور میں جی رہے ہیں آپ نے ایسی بہت ساری لڑائیاں دیکھی ہوں گی. بڑی فیمس ڈرامہ سیریز جو ہے وہ چلتی رہی ہے مختلف میڈیا پہ, پی ٹی وی سے بھی دکھایا گیا ہے, وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اور نہیں دیکھی تو آپ نے کوئی اور موویز یا ڈراموں کی صورت میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح جب تلواروں سے فائٹ ہوتی تھی تو اس کا فارمیشن کیا ہوتا تھا. دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی تھیں, اور پھر جب ان کا کمانڈر ان کو حملہ کرنے کے لیے کہتا تھا, اٹیک کرنے کے لیے کہتا تھا, تو وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے تھے, بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے. تو کہتے ہیں اینڈ چارجنگ along, اور تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی, لائک ٹروپس, جیسا کہ لشکر, جیسا کہ دستے, ان بیٹل, کسی جنگ میں. all through the meadows, all through the meadows, سارے سبزہ زاروں سے ہوتی ہے. میڈو, سبزہ زار. all through the meadows, the horses and cattle, گھوڑے اور مویشی. منظر بیان کر رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے؟ کیا منظر بیان کر رہے ہیں؟ یاد رہے عنوان کیا ہے؟ ریل کے ایک ڈبے سے.
تو جب آپ کسی فاسٹ موونگ وہیکل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹرین میں اگر آپ نے سفر کیا ہے, جب ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کھڑکی میں سے آپ کو تیزی کے ساتھ مختلف نظارے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کو سم اپ کر رہے ہیں اپنے فرسٹ اسٹینزا میں, کیسے کہہ رہے ہیں, فاسٹر دین فیریز, فاسٹر دین وچز, پریوں سے تیز تر, جادوگرنیوں سے تیز تر. تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ آپ کو اس کی تشبیہ دے رہے ہیں. کس سے, کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ٹرین کی اسپیڈ کو کمپیئر کر رہے ہیں فیریز سے, وچز سے. فیریز کے بارے میں ہمارا گمان یہی ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے آتی ہیں اور تیزی سے چلی جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. جب ہم بچپن سے سٹوریز سنتے ہیں تو ہمارا ان کے بارے میں خیال اسی طرح کا ہے کہ دے آر کوائٹ اسپیڈی, تو اس لیے انہوں نے کمپیئر کیا. پھر اسپیڈ بتانے کے لیے انہوں نے ایک اور کس چیز کی مثال دی جی, چارجنگ ٹروپس. چارجنگ ٹروپس. سیکنڈ سینس کہتے ہیں all of the sides of the hill and the plain. all of the sides of the hill and the plain. سارے کے سارے نظارے پہاڑوں کے اور میدانوں کے, پہاڑوں کے اور میدانوں کے. fly as thick as driving rain. ایسی تیز اڑی چلی جاتی ہے. ٹرین اڑتی تو نہیں ہے, لیکن جب کوئی بہت تیز بھاگ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی کہاں اڑے جا رہے ہو. تو اسی طرح سے fly as thick as driving rain. اتنی تیز بھاگی چلی جاتی ہے, اتنی تیز دوڑتی چلی جاتی ہے, as driving rain, جیسا کہ موسلا دھار بارش. جیسا کہ موسلا دھار بارش, تیز بارش. تیز بارش کی اسپیڈ ہوتی ہے نا, اسی طرح سے پھر سے اسپیڈ کو کمپیئر کر رہے ہیں. اب کے کس سے کر رہے ہیں؟ تیز بارش سے. and ever again, and ever again, اور ہر مرتبہ دوبارہ. and ever again, اور ہر مرتبہ دوبارہ. in the wink of an eye, پلک جھپکتے میں, پلک جھپکتے میں. in the wink of an eye, آنکھ جھپکتے میں. painted stations whistle by. painted stations, رنگ و روغن ہوئے ہوئے جو اسٹیشنز ہیں, whistle by, اس کی سیٹی کے ساتھ گزرتے جاتے ہیں. اس کی سیٹی کے ساتھ گزرتے جاتے ہیں. آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہے اگر, تو آپ کو پتا ہے کہ ٹرین جب کسی چھوٹے اسٹیشنز پہ سے یا کسی گیٹس, جنہیں ہم پھاٹک کہتے ہیں اردو میں, ان کے پاس سے گزرتی ہے تو بہت پہلے سے اپنی بیل یا اپنی الارم یا اپنی سیٹی جو ہے وہ بجاتی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. Here is a child, یہاں یہ ایک بچہ ہے. Here is a child, یہاں یہ ایک بچہ ہے. who clambers and scrambles. who clambers and scrambles, جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے, کونیوں اور گھٹنوں کے بل. ہم کہتے ہیں پاؤں پاؤں چلنا, تو خیر جی کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. اینڈ اسکرامبلز, اور لڑکھڑاتا ہے اور گرتا پڑتا ہے. Here is a child, یہاں یہ دیکھو بھائی یہ ایک بچہ ہے. who clambers and scrambles, all by himself, خود ہی خود. all by himself, خود ہی خود سے. and gathering brambles, اور بیریاں جمع کر رہا ہے. brambles, بیریاں, بیر جمع کر رہا ہے. There is a child, دیکھو یہ ایک بچہ ہے. یہ دیکھو یہ ایک بچہ ہے. کیا کر رہا ہے وہ بچہ؟ خود ہی خود گھٹنوں گھٹنوں چل رہا ہے, زمین پہ چل رہا ہے. and gathering brambles, اور بیریاں جمع کر رہا ہے. Here is a tramp, اور یہاں یہ خالی باٹ, خالی باٹ, tramp, the one who has nothing to do, tramp. and here is a tramp, اور یہ دیکھو یہاں یہ خالی باٹ شخص ہے. who stands, جو کھڑا رہتا ہے. and gazes, اور تکتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے. and there is the green, اور وہاں وہ ایک سبزہ ہے. and there is the green, اور وہاں وہ ایک سبزہ ہے. for stringing the daisies, for stringing the daisies, جہاں ڈیزی لگے ہوئے ہیں. جہاں ڈیزی, ڈیزی پھول ہے, جہاں پھولوں کی لڑیاں ہیں, جہاں پھولوں کی لڑیاں ہیں. here is a cart, اور یہ دیکھو یہ ایک چھکڑا ہے, ٹھیلا ہے. کارٹ کئی فارمز میں استعمال ہوتا ہے, جیسے گدھا گاڑی, گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی. Here is a cart, اور یہ دیکھو یہاں یہ چھکڑا ہے, ٹھیلا ہے. run up in the road, جو سڑک پہ دوڑا چلا جاتا ہے, جو سڑک پہ دوڑا چلا جاتا ہے. lumping along, lumping along,
लंपिंग मीन्स थोड़ा सा ऑकवर्ड सी चाल के साथ, लंपिंग अलोंग, ऑकवर्ड अजीब सी चाल के साथ, लंगड़ाती हुई सी चाल के साथ, विद मैन एंड लोड, आदमी और वजन के साथ, आदमी और वजन के साथ, एंड हियर इज अ मिल, और ये देखो यहाँ ये एक मिल है, एंड देयर इज द रिवर, और देखो वहां वो एक दरिया है, एंड देयर इज द रिवर, और वहां वो एक दरिया है, ईच अ ग्लिम्स, हर एक झलक, ईच अ ग्लिम्स, हर एक झलक, एंड गॉन फॉरएवर, और जो हमेशा के लिए चली जाती है, एंड गॉन फॉरएवर, और जो हमेशा के लिए चली जाती है, कोई नज़ारा बाकी नहीं रहता। आप सफर पे जब होते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारे भी आते हैं, बट यू जस्ट कैन गैदर देम in your mind, in your heart, but that does not stay forever. तो उन्होंने उसको आखिर में ये समाप्त किया कि each a glimpse and gone forever, हर एक झलक है जो हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये आपको घुमाया, रेल का सफर कराया किसने? मिस्टर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस आप देखिए क्या होते हैं। व्हाट डज द पोएट सी फ्रॉम अ रेलवे कैरेज? क्या देखते हैं शायद? क्या देखते हैं? फेरीज, विचेस, ट्रुप्स? नो माय डियर, he did not see the fairies and witches, बल्कि उन्होंने फेरीज और विचेस को इस्तेमाल किया क्या करने के लिए? एग्जाम्पल देने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं ये क्या हैं, हम दोबारा से बताएंगे कि सिमिलीज क्या होती हैं, मेटाफर्स क्या होते हैं, इडियम्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो कि यहाँ पे इनका इस्तेमाल किसके तौर पे हो रहा है, वेदर दीज आर सिमिलीज और व्हाट। जैसे लिटिल थिंग्स में भी हुआ था। So what does the poet see from a railway carriage? Yes, he sees houses, bridges, hedges, ditches, meadows, horses, cattle, greenery, greenery where where there were daisies stringing. He saw that. What pleasure does the railway journey give to the poet? क्या खुशी मिलती है इस रेल के सफर से? Obviously, natural objects give you, your natural scenes give you a delightful feeling. जब भी आप किसी कुदरती नज़ारों को देखते हैं, खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं, और फिर यहाँ तो मामला है स्पीड का, रफ्तार का, एक्साइटमेंट किस चीज़ की है। आज तो हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन थिंक अबाउट द पीपल ऑफ द पास्ट हु डिड नॉट हैव दीज फास्ट मूविंग व्हीकल्स एंड समथिंग, तो उनके लिए तो वो एक ऑलवेज अ न्यू इन्वेंशन इज लाइक अ मिरेकल फॉर मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए हर एक नई ईजाद जो है वो एक मिरेकल, किसी मौजज़े से कम नहीं होती। इट गिव्स देम a lot of excitement, whether it was train or whether it is radio or a television or you know the smartphones today, जिसमें सभी कुछ आ गया। तो जब मैं जो शुरू में एक बात कह रहा था वो मैं जरूर कहूंगा आपको कि जब भी कोई इस तरह की नई चीज होती है वो न्यू एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब उस एक्साइटमेंट के फीवर में मुब्तला हो जाते हैं। जब सब एक एक्साइटमेंट के फीवर में मुब्तला हो जाते हैं तो मजमून निगार जो हैं उसके ऊपर मजमून लिखते हैं, शायर उसके ऊपर शायरी करते हैं, उनके बारे में पढ़ा लिखा जाता है, उनके बारे में सेंटेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह की पोएट्री रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी। Got it? Okay. थोड़े से idiomatic structures हैं इसमें। We are 6 children in all. You can clearly see that on page number 38. We are 6 children in all means हम टोटल तादाद में कितने हैं? 6 बच्चे हैं। अगर आप 6 बहन भाई हैं तो और कोई पूछता है आपसे तो आप कहेंगे we are 6 children in all. In all. हम टोटल मिला के कितने हैं? 6 हैं। 4 हैं तो कहिए we are 4 children in all. 2 हैं तो कहिए 2 ही हैं। 1 हैं तो कहिए 1 and only. Next. All at once a light began to shine. All at once. अचानक से रोशनी की एक किरण आई। अचानक से रोशनी की एक किरण आई। Next. It is all the same to me.
It is all the same to me. It's all the same to me. मतलब it makes no difference to me. मेरे लिए इस बात का कोई फर्क नहीं है कि whether we are doing it in the class or now doing it through these videos. I am teaching the way I teach, and you must study the way you study. You should do the work like that. Next, he is all alone in the world. He is all alone in the world means वो दुनिया में तन्हा है. He has no relatives or friends. उसके कोई अजीज व अकारिब या दोस्त नहीं है. And the last one is, what is it all about? What is it all about? क्या है ये सब? What is it all about? Why are you not working? What are you thinking of? What are you thinking of? क्या सोच रहे हो भाई? Time is running fast now. We are not late at all. We are still in time, but you should start studying. Everybody should mark the attendance on the video, that whether you have watched it or not. Go in the comment section and say present, sir. Right? Complete your work in the best of the forms and submit that on 15 or before 15 September. That is the last date. Thank you. Allah Hafiz.